تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو حقیقت تو یہ ہے اسی نعمت کے اوپر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اور ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ پوری زندگی عبادت و ریاضت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اگر پوری زندگی اپنی گزار دے پھر بھی اس کی اس نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اور ایک بندہ جب ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو رب کی بارگاہ میں شاکر کا یعنی شکر کرنے والے کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں۔ نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں اولین اور آخرین کو جمع فرمائے گا، اگلے پچھلوں کو جمع فرمائے گا، تو ایک ندا کرنے والا اس طور پر ندا کرے گا، آواز لگائے گا کہ اولین اور آخرین مخلوق جتنی بھی میدان محشر میں جمع ہوگی وہ سب اچھی طرح سے سن لیں گے، اور وہ آواز دینے والا، ندا کرنے والا اہل محشر کے درمیان یہ کہے گا کہ آج یہ بتایا جاتا ہے، معلوم ہوا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم و نوازش کے حقدار، اولین حقدار کون لوگ ہیں، اور پھر وہ اعلان کرے گا کہ اہل محشر میں سے وہ لوگ کھڑے ہو جائیں کہ جو لوگ اپنی کروٹوں کو چھوڑ کر یعنی بستر کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب میدان محشر میں یہ کہا جائے گا تو حدیث پاک میں ہے کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے لیکن بہت کم لوگ ہوں گے۔ پھر وہ ندا کرنے والا آواز دے گا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں کہ جن کو ان کے بیپار میں یعنی کاروبار میں، خرید و فروخت میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کیا۔ مطلب یہ ہے کہ کاروبار کرنے والے جو دنیا میں کاروبار کرتے تھے لیکن کبھی بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوئے اور ہمیشہ شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کرتے رہے اور کاروبار بھی شریعت کے احکام کے اوپر عمل کرتے ہوئے کرتے رہے، تو ان کے بارے میں ہوگا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں، اور پھر وہ ندا کرنے والا ندا کرے گا۔ اب وہ لوگ کھڑے ہو جائیں کہ جو راحت و تکلیف میں، پریشانی میں یا سکون میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حال میں رکھا وہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، تو وہ لوگ کھڑے ہو جائیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایسے کھڑے ہونے والے بھی بہت کم ہوں گے، اور جب یہ تینوں گروہ میدان محشر میں کھڑے ہو جائیں گے تو اس کے بعد دوسرے لوگوں کا حساب و کتاب شروع کیا جائے گا۔ اس حدیث پاک سے آخر میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو شکر کرنے والا ہوگا تو اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا کہ شاکروں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و اکرام یہ ہوگا، ان کے اوپر نوازش کی بارشیں یہ ہوگی کہ یہ تین گروہ کو پہلے الگ کیا جائے گا، اس کے بعد حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہم کو یہ چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آج ہمارا حال اور معاملہ یہ ہو گیا کہ کم علمی کی بنیاد پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر غور و فکر نہیں کرتے، اور اگر کوئی نعمت ہم سے ختم کر دی جائے تو ان نعمتوں کے حصول کا ذریعہ اور طریقہ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر غور کیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر اگر اس کا شکر ادا کیا جائے تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم،
اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید نعمتیں عطا فرمائے گا۔ بلکہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، اور یہ حدیث مبارکہ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں تحریر فرمائی کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے، چھوٹی بڑی نعمت عطا فرماتا ہے، اور اس نعمت پر جب وہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا ہے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ شکر ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس سے بڑی نعمت اسے نہ عطا فرمائے۔ یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو یہ درس دیا، ہم کو یہ سبق دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا احسان مانو گے، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو چھوٹی سے چھوٹی نعمت ملنے پر بھی اگر تم نے واقعی میں دل سے شکر ادا کیا تو یہ شکر ادا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے والے کے عمل کو اس طور پر قبول کیا جاتا ہے کہ شکر ادا کرنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ نعمتوں کی گنتی ہمارے نزدیک بظاہر ایسے ہوتی جا رہی ہے کہ دنیا کی چیزیں اگر ہم کو مل جائے تو دنیا کی چیزوں کو تو نعمت کیا جاتا ہے، اور دنیا کی نعمتوں کے اندر اگر کمی آ جائے تو اس کا احساس بھی ہوتا ہے۔ کاروبار میں اگر ماہانہ لاکھ روپے کماتا ہے اور کبھی کچھ مال کے اندر کمی آ گئی تو شکوہ شکایت کرتا ہے، اسے احساس بھی ہوتا ہے کہ میرے کاروبار کے اندر کمزوری پیدا ہو گئی اور وہ ناشکری کرنے لگتا ہے۔ لیکن کبھی یہ نہیں سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے تو اس نعمت کی قدر اس نے کس طور پر کی ہے، اسلام کے احکام کے اوپر اس نے کس طور پر عمل کیا ہے، اور ہمارے بزرگوں کی نظر میں سب سے بڑی نعمتیں کون سی ہے، اور وہ کن نعمتوں پر اللہ کا شکر زیادہ ادا کیا کرتے تھے اس کے اوپر غور نہیں کرتے۔ مجھے صرف آج کی محفل میں یہ سمجھانا ہے کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا ہم کیسے کر سکتے ہیں، اور شاکر و صابر بننے کا طریقہ کیا ہے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 3 نعمتیں مجھے عطا فرمائی ان نعمتوں پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ شکر ادا کرتا ہوں۔ یعنی نعمتیں تو بے شمار ہے، اگر ہم گنتے رہیں تو ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، لیکن وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ 3 نعمتیں اللہ نے جو مجھے عطا فرمائی ان 3 نعمتوں کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا رہتا ہوں۔ اور وہ 3 نعمتیں کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے اندر نہ جانے کتنی مخلوق کو پیدا کیا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا فرمایا۔ وہ اگر چاہتا تو انسانوں میں پیدا نہ کرتے ہوئے کتا بھی بنا سکتا تھا، بلی بھی بنا سکتا تھا، چوہا بھی بنا سکتا تھا، وہ قادر ہے۔ لیکن یہ اس کا فضل ہے کہ محض اس نے اپنے فضل سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیا، تو اس نعمت پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں۔ پھر وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دین اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی، اور محض اپنے فضل سے مجھے دین اسلام کا ماننے والا بنایا، اور مجھے یہودیت سے بچایا، نصرانیت سے بچایا، کفر و شرک سے بچایا۔ تو جب کبھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اسلام جیسی دولت عطا فرمائی تو اسلام کی دولت ملنے
پر میں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں، اور تیسری بات جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امتوں میں اگر سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے تو وہ نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو فضیلت عطا فرمائی ہے، تو میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا الہ العالمین تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ مجھے اگر امتوں میں پیدا فرمایا تو اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جو افضل الانبیاء ہے، اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا کہ وہ امت جو تمام امتوں کے اوپر فضیلت رکھتی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ہمارے بزرگوں کی بارگاہ میں جن نعمتوں کے اوپر وہ پوری زندگی شکر ادا کرتے تھے، تو ہم اور آپ غور کریں کہ آج دنیا کی تھوڑی سی مصیبت آ جائے تو ناشکری کے جملے لوگوں کے درمیان ایسے نکلتے ہیں، یا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ اپنی جہالت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہوئے اس طور پر جملے نکالتے ہیں کہ ان کے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہم کم سے کم اتنا سوچیں اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام جیسی دولت ہم کو عطا فرمائی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا، اور ایسے پرفتن حالات میں رب تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ سمجھ عطا فرمائی کہ نجات کا ذریعہ یہ اہل سنت و جماعت پر چلنا ہے، تو یقیناً یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ بڑی سے بڑی مصیبت کو برداشت کر لیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کبھی بھی نہ کریں گے۔ تو کم سے کم اتنا سوچیں، ہم کو عطا فرمایا، مسجد کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، آخر ہم اتنا تو سوچیں کہ جب تیرے کاروبار کے اندر کمزوری پیدا ہو گئی تو اہل و عیال نے تجھے فکر مند کر دیا، تیرے کاروبار نے تجھے بے چین کر دیا کہ نہ جانے آنے والے دن میرے کیسے گزریں گے، لیکن کبھی تو نے ایسا نہیں سوچا، اس بات کے اوپر غور نہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے دین اسلام عطا فرمایا، تو آخر تو نے اسلام کے اوپر عمل کرنا کس حد تک چھوڑ دیا، تو نے شریعت مطہرہ کے قانون کو توڑنا کس حد تک شروع کر دیا کہ معاذ اللہ حال یہ ہو گیا کہ تیرے لیے مسجد میں جانے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی آ گئی۔ تو نے اس بات پر غور نہ کیا کہ وہ قوم مسلم اگرچہ کم ہوتی تھی، اگرچہ تھوڑی تعداد میں ہوتی تھی، کافروں کے اوپر غلبہ ان کا ہوا کرتا تھا، ان کے ذریعے خیر کے دروازوں کو کھول دیا جاتا تھا، آخر تو آج کیسا ہو گیا کہ تیرے اوپر ظالموں کو مسلط کر دیا گیا، آج تیرے کو اوپر کافروں کے خوف کو بٹھا دیا گیا، تو آخر وہ ہمارے کون سی برآمدی کا نتیجہ ہے؟ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم غور کریں اور غور کرنے کے بعد شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے کی کوشش کریں، لیکن ایک بہت بڑے طبقے کا حال یہ ہو گیا کہ اس نے صرف نعمتیں اس طور پر گننا شروع کر دی کہ اگر محل بن گیا تو محل میں جانے کے بعد وہ اس سے بڑی بلڈنگ والے کو دیکھتا ہے، 1,00,000 روپیہ آ گیا تو دل سے شکر تو ادا نہیں کرتا ہے، لیکن حال اور معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ مالدار کو دیکھ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، اس حدیث پاک میں وہ جامعیت ہے، اور ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جامع اور پاکیزہ کلمات عطا فرمائے کہ ایک مسلمان اگر ایک حدیث پاک کے اوپر غور کرے اور اس کی گہرائی میں اگر سوچتا رہے اور اسی سوچ کے اوپر عمل کرتے ہوئے جب بزرگوں نے اپنی زندگی کو گزارا تو کسی بزرگ کی زندگی کو پڑھتا رہے تو یقیناً ایک حدیث پر عمل کرنا اس کے لیے دونوں جہاں میں نجات کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صابر و شاکر کے حوالے سے کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صابر و شاکر کس بندے کو لکھا جاتا ہے؟ تو ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جس بندے میں یہ دو چیزیں جمع ہو جائے،
اللہ کی بارگاہ میں اس کو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا لکھا جاتا ہے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہے؟ پوری میری بات کا خلاصہ کہ وہ دو چیزیں یہ ہیں کہ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ جب بندہ دینداری کے معاملے میں، یعنی دین کے اوپر عمل کرنے کے معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھتا ہے، دین کے اوپر عمل کرنے کے معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھتا ہے، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمزور کو دیکھتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اب ہم اور آپ سوچیں کہ کیا دین کے معاملے میں ہم اپنے سے بہتر کو دیکھتے ہیں، یا دین کے اوپر عمل کرنے کی بات آئے تو اپنے سے بڑے مجرموں کے بارے میں غور کیا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر آج کسی کو کہا جائے یا کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی نماز کی پابندی کیوں نہیں کرتے ہیں، تو اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ مولانا میں تو 4 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، لیکن ایسے لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں اپنے سے کمزور کو دیکھنے کے بارے میں نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ دین کے معاملے میں اگر تو تقلید کرے گا، اگر تو پیروی کرے گا تو اپنے سے افضل کی کرے گا، یعنی دین داری میں جو اور زیادہ مضبوط ہوگا اس کی پیروی کرے گا۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ اگر اس حدیث پاک کا معنی، اس کا مفہوم اگر سمجھ میں آ جائے تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سوچ عطا فرمائی، یہ فکر عطا فرمائی کہ اگر تو دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھے گا تو ہمیشہ گناہوں سے بچے گا، اگر تقوی والا ہے تو اور زیادہ متقی بن جائے گا، کیونکہ جب تو اپنے سے بہتر کو دیکھے گا تو اگر تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والا ہے تو نماز کی پابندی کرنے کے بعد اب متقی سمجھ کر دوسرے مسلمانوں کو ذلیل نہ سمجھے گا، بلکہ تلاش کرے گا کہ تیرے قرب و جوار میں کوئی ایسا بھی ہوگا جو 5 وقت کی پابندی کے ساتھ تہجد کی پابندی کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ اگر تو نے تہجد کی پابندی کرنے والا بھی بن گیا تو تکبر نہ کرے گا، یہ نہ سوچے گا کہ میں تو بہت بڑا متقی ہو گیا، بلکہ تلاش کرے گا کہ کوئی ایسا بھی ہے تو تہجد کی پابندی کے ساتھ چاشت اشراق کی پابندی کرنے والا بھی ہے۔ اگر اس بہتر کو دیکھ کر تو اور بہتر بن گیا تو تکبر نہ کرے گا، بلکہ تو یہ سوچے گا کہ دنیا میں کوئی ایسا بھی ہوگا جو ہمیشہ روزانہ 10 پاروں کی تلاوت کرنے والا ہے۔ اگر تو قرآن کی تلاوت بھی کرنے لگا تو کبھی تکبر نہ کرے گا، مسلمانوں کو ذلیل نہ سمجھے گا، بلکہ یہ سوچے گا کہ مجھ سے اور کوئی زیادہ فضیلت والا ہوگا کہ جو ہمیشہ قرآن کی تلاوت میں لگا رہتا ہے، اور وہ بھی اگر مل گیا تو کم سے کم تو ان لوگوں کے بارے میں غور کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ مقبول بندے بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ وہ اگرچہ کاروبار کی بات کرتے ہیں لیکن ہمیشہ ان کا دل اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگا رہتا ہے۔ لیکن لوگوں کا حال یہ ہو گیا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے کمزور کو دیکھتے ہوئے اگر وہ کسی معاملے میں حرام کام کرتا ہے تو اپنے سے زیادہ گناہ کرنے والوں کو دیکھ کر وہ اور گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب دنیا کی بات آئے تو ہم کو تو یہ فکر دی گئی کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمزور کو دیکھو، اپنے سے کمزور کو دیکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر تو دنیا کے اندر پکے مکان کے اندر رہنے والا ہے، 2 منزل کے بنگلے کے اندر رہنے والا ہے، تو اگر تو اپنے سے بڑے کو دیکھے گا یا اس سے زیادہ بڑے محل کو دیکھے گا تو اللہ کا شکر ادا نہیں کر پائے گا، بلکہ اپنے سے کمزور کو دیکھ، اگر تو اپنے سے کمزور کو دیکھے گا، اگر 1 منزل والے کو دیکھے گا تو تیرے دل میں اللہ کے شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور تو یہ سوچے گا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے تو 2 منزل کا مکان عطا فرمایا، لیکن کوئی ایسا ہے جو 1 منزل کے مکان میں رہتا ہے۔ اگر تو 1 منزل کے مکان میں رہ کر اگر شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو دیکھ کوئی ایسا ہوگا کہ جس کے مکان کی دیواریں یہ پکی نہیں ہوگی بلکہ کچے مکان میں رہنے والا ہوگا۔
ہوگا. اگر کچے مکان والے کو دیکھے گا تو اس کو دیکھنے کے بعد تو اللہ کا شکر ادا کرے گا. اگر تو کچے مکان کے اندر رہتا ہے تو کچے مکان میں رہنے کے بعد پکے مکان والے کو دیکھ کر شکر گزار نہیں بن سکتا ہے. بلکہ دیکھ دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو جھونپڑے کے اندر رہنے والے ہیں. اگر تو جھونپڑے میں رہ کر اگر شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو دیکھ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے سونے کے لیے چھت بھی نہیں ہے, جھونپڑے کا سہارا بھی نہیں ہے, بلکہ ایسے لوگ دنیا میں ہیں جو راستے کے اوپر سوتے ہیں. کیا سمجھ میں آیا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دو جملوں میں جو پاکیزہ تعلیم عطا فرمائی وہ شکر کو ادا کرنے کا اتنا بہترین طریقہ عطا فرمایا کہ اگر شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی نعمتوں کے بارے میں, دنیا کی نعمتیں جو تجھے دی گئی ہے, اگر اس سے زیادہ نعمت ملنے والوں پر غور کرے گا تو تیرے لیے تباہی کا ذریعہ بن جائے گا. اس لیے ایسے لوگوں کو تلاش کر جو تجھ سے زیادہ کمزور پائے جاتے ہیں, ایسے لوگوں کو تلاش کر تو تیرے پاس تو نعمت پائی جاتی ہے, لیکن بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو نعمتیں ان کے پاس نہیں پائی جاتی ہے. جب ان لوگوں کو دیکھے گا تب تجھے احساس ہوگا کہ نعمت کی قدر کیا ہوتی ہے, تب تجھے احساس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے نعمتیں عطا فرمائی ہے, وہ نعمتوں کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے. اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب اسلام نے ہم کو یہ تعلیم عطا فرمائی ہے تو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. ہم غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمتیں ہم کو عطا فرمائی ہے, آخر ہم نے ان نعمتوں کی حفاظت کس طور پر کی ہے؟ آپ دیکھیں کہ ہمارے بزرگوں نے, ہم غور نہیں, یہ سیر و تفریح کے اندر نکلتے تھے, لیکن آپ کا سیر کرنا یہ اس لیے نہیں ہوتا تھا جس طرح آج پکنک منایا جاتا ہے, بلکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کے اوپر گشت کرتے تھے تو مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں غور کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں غور کریں. اب حضرت شیخ صابی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا, یعنی میرے دل کے اندر کچھ ایسے جذبات پیدا ہو گئے کہ میرے دل میں ایسے جذبات پیدا ہو گئے, اور وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ گرمی کی شدت میں ایک جگہ پر چل کے جا رہا تھا. اب گرمی پاؤں میں پہننے کے لیے چپل یا جوتے پاؤں کو برداشت نہیں ہو رہی تھی, میرے تلووں کو برداشت نہیں ہو رہی تھی, تو میرے دل کے اندر خیال آیا کہ کیا میرے پاس پہننے کے لیے چپل بھی نہیں ہے. ابھی اتنا خیال میرے دل میں آیا کہ میں نے اللہ کے ایک اور کٹے ہوئے پاؤں ہونے کے باوجود وہ ہاتھ کے سہارے اللہ کی عبادت کے لیے مسجد کی طرف جا رہا ہے. جب میں نے اس کو دیکھا فوراً اپنے اس خیال سے اللہ کی بارگاہ کا احسان ہے یہ نہیں پائے جاتے ہیں. اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ دنیا میں اگر اپنے سے زیادہ مصیبت والوں کو دیکھو گے تو ہمیشہ شکر گزاری کا جذبہ ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگا. اور یاد رکھیں کہ شکر ادا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ اتنی دولت ہے کہ حضرت اتنی بڑی نعمت اور دولت ہے کہ ایک مقام پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے, اللہم صلی وسلم معدن الجود والکرم والہ الکرام و اصحابہ العظام واللہ. فرمایا کہ جس بندے میں یہ چار باتیں جمع ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائی. جس بندے والی زبان والا بدن عطا فرمایا اور ایمان والی نیک خصلت بیوی عورت عطا فرمائی, تو یہ چار چیزیں جسے مل جائے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائی. اب اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہ کریں, اور شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے, سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کریں, اور اس بات کے بارے میں غور کریں کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اور آپ, ہمارا حال اور معاملہ تو یہ ہے
کہ اگر اپنے گناہوں کو دیکھا جائے، شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی اگر ہماری دیکھی جائے، تو ہم کو تو ایسا احساس ہوتا ہے کہ ہم تو اتنے گنہگار ہیں، اتنے بدکار ہیں کہ ہم تو ایک دانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ ہم تو اس لائق بھی نہیں ہیں کہ ایک وقت کے لیے کھانا دے دیا جائے۔ ہم کو یاد رکھیں، یہ جو کچھ بھی ملتا ہے یا وقت پر کھانا بھی مل جاتا ہے تو یہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجود مسعود کا صدقہ ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو یہ نعمتیں مل جاتی ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہ کریں، اور سب سے پہلے اس بات کے بارے میں سوچیں۔ یہاں تک کہا گیا کہ حضرت سعید بن جبیر یا جبیر بن سعید رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ انہوں نے یہاں تک فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے ان لوگوں کو داخل کیا جائے گا جو راحت و تکلیف میں، یعنی چاہے وہ راحت میں رہیں، چاہے تکلیف میں رہیں، چاہے خوشی میں رہیں، چاہے غم میں رہیں، ہر حال میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں پہلے داخل فرمائے گا۔ ہاں جو خاص لوگ ہیں ان لوگوں کا استثناء ہے، وہ لوگ الگ ہیں۔ اب اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ شکر ادا کرنے والا دل اگر مل جائے تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بلکہ دوستو ہم اس چیز کو یاد رکھیں، اللہ کا احسان مانے، شکر ادا کریں کہ آج اگر دنیا کی ہر نعمت بھی ہم سے لے لی جائے تو یقین جانے ایمان اگر ہے تو ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ پوری زندگی اطاعت و فرما برداری کرتے رہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے اور اپنے محبوب کے صدقے میں جو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، کما حقہ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ بلکہ اگر ہم سوچیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہی تو ہے کہ ہم اتنا سوچیں کہ ہم یہ زندگی گزارتے ہیں، یہ سانس جو ہماری چلتی ہے وہ بھی تو اللہ کا احسان ہے۔ ہر سانس کے اوپر اگر غور کریں تو اللہ تبارک رہنے کے لیے سانس کا لینا بھی ضروری ہے، سانس کا نکالنا بھی ضروری ہے۔ اگر سانس لینے کی طاقت نہ رہے، اگر لینا اللہ کے حکم سے بند ہو جائے تب بھی سانس پر اللہ کا حق کیسے ادا کریں گے؟ اس لیے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی اللہ کا شکر کرتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل دل سے شکر ادا کرنا یہ ہمارے لیے نعمتوں میں اضافے کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو ذکر کرنے والی زبان، شکر ادا کرنے والا دل عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جہاں کہیں مسلمان رزق کے حوالے سے پریشان ہے، اللہ تبارک و تعالی ان سب کے لیے نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کے وسیلے سے رزق حلال کے اسباب کو پیدا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سلطان الہند سرکار غریب نواز اور جتنے بھی اولیاء کرام ہیں اس کے محبوب بندے ہیں، یا تو زمین کے اوپر چل رہے ہیں یا قبر میں آرام فرما ہے، اللہ ان کی عزت و وقار کے صدقے میں پوری دنیا کے سنیوں کو عزت و وقار والی زندگی عطا فرمائے اور عزت و وقار والی موت عطا فرمائے۔ اللہ مجھے، ہم کو، آپ کو اور تمام سنیوں کو اور ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو اہل سنت و جماعت پر، جسے آج پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اسی پر قائم رکھے، اسی پر خاتمہ فرمائے۔ بولنے کے درمیان جانے انجانے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔